اب ہم بات کریں گے دبئی میں ماحولیات پر جو عالمی کانفرنس جسے COP 28 کا انعقاد ہوا تھا، اس میں پاکستانی خاتون کو ایک بڑا اعزاز ملا ہے۔ بلوچستان کی ڈاکٹر ہیں عالیہ حیدر اور پاکستان کا فخر بنی۔ عالمی ایونٹ میں انہوں نے فرنٹ لائن کلائمیٹ ہیلتھ ایوارڈ اپنے نام کیا، اور ڈاکٹر عالیہ حیدر کو ایوارڈ پاکستان میں جو گزشتہ سال بدترین سیلاب آیا تھا، جس نے سندھ بلوچستان کو بری طرح متاثر کیا تھا، پنجاب کو بھی متاثر کیا تھا، اس میں فرنٹ لائن کردار ادا کرنے پر یہ ایوارڈ انہیں دیا گیا ہے۔ تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عالیہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو اور آپ کی خدمات کا عالمی سطح پر اس طریقے سے اعتراف کیا گیا ہے۔ تو ذرا ان ڈیٹیلز ہمیں بتائیے گا کہ جب سیلاب آیا اور ہم نے دیکھا کہ 3.5 کروڑ کے قریب افراد بے گھر ہوئے، اور وہ جو واٹر باڈی تھی تقریباً 6 مہینے سے زائد تک تو وہ تو موجود رہی، اس کی وجہ سے مزید بیماریاں بھی پھیلی، تو آپ کہاں کہاں گئیں اور آپ نے کیا کیا دیکھا؟ جی تھینک یو سو مچ پہلے تو فار ہیونگ می اینڈ گیونگ می دس اسٹیج ٹو شیئر ود یو، اور میری جو اسٹوری ہے وہ ہمارے پورے پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ سیلاب کا جو سچویشن تھا، جب 2022 میں جو ہے تب جنرل ہاسپٹل میں کام کرتی ہوتی تھی، اور ان دنوں میں کسی پیشنٹ کا اپنا کوئی کام کر رہی تھی، تو کوئی کلیننگ اور اس طرح کے ہمارے ہوتے ہیں، اسٹروما بیگ ہوتا ہے، وہ چینج کر رہی تھی۔ تو اس ٹائم پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ والا کام جو ہے پورے جنرل ہسپتال میں اتنے سارے ہزاروں ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر میں چلی جاؤں سیلاب زدگان کے علاقے میں اور وہاں پہ کام کروں تو شاید میری طرف سے جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے چینج یا امپیکٹ تو آ جائے گا، کیونکہ اس ٹائم تک ملک میں صحت پہ کوئی کام کرنے کے لیے نہیں تھا، اور سارے لوگ جو ہے سیلاب زدگان کو ریلیف تو دے رہے تھے، پر ہیلتھ ریلیف جو ہے کوئی نہیں دے رہا تھا۔ اس دوران پھر میں نے ہیلتھ ریلیف جو ہے فلڈ افیکٹیز کے لیے شروع کیا۔ گھر آئی، میں نے اپنی فیملی سے بات کی، اپنے فرینڈ سے بات کی، اور کیونکہ میں جو ہے پہلے بھی پچھلے 4-5 سال سے جو ہے پاکستان میں مختلف علاقوں میں جو ہے میڈیکل کیمپس لگا رہی تھی، تو میڈیکل کیمپس لگانے کا تو ایکسپیرینس تھا، وہ تھوڑے ریسورسز بھی تھے، بٹ آپ اگر اتنے لارجر فرنٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ ریسورسز چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے فرینڈز، دوست، میرے جتنے بھی نیٹ ورکس تھے، میں نے سب کو کالز کی کہ میں جا رہی ہوں تو پلیز آپ میری ہیلپ کریں، تاکہ کیونکہ میڈیکیشنز کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے۔ خیر میں آئی ہوں، اور اچھی بات یہ کہ میرے دوست جو ہے جو ڈاکٹرز تھے اور کچھ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے میرے ساتھ والنٹیئرس کیا، اور ہم جو ہے سارے چلے گئے۔ ہم جنوبی پنجاب گئے ہیں، بلوچستان گئے ہیں، چارسدہ گئے ہیں، سندھ میں جو ہے ہم نے کشمور علاقوں میں جو ہے ہم نے سارے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں، اور تقریباً جب سچویشن وہاں پہ اتنی بری تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اتنی ڈیویسٹیٹنگ سچویشن تھی۔ ایک تو لوگ جو ہے گھر بدر تھے، ان کا سارا جو انہوں نے پوری زندگی میں بنایا ہوا تھا وہ چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عالیہ، ہاؤ ڈیڈ یو میک اٹ پاسبل؟ کیونکہ ہم جب وہاں سے خبر بریک کرتے تھے یا رپورٹ ہوتی تھی وہاں سے، تو یہ بتایا جاتا تھا بہت سارے علاقے ایسے جہاں پر ایکسیس نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ کو ظاہر اتنے پرخطر حالات میں خدمات انجام دینے پر ایوارڈ ملا، تو کس طرح اتنے رسکی سچویشن میں آپ نے کام کیا؟ کیمپس بھی لگائے، خواتین کو بڑے مسائل تھے، خواتین کے لیے بڑا آپ نے وہاں پر کام کیا، تو ذرا یہ بتائیے گا کیا کیا رسک انوالو تھے؟ جی رسک تو کافی زیادہ انوالو تھے۔ اوبویسلی جب آپ جاتے ہیں، ایک نیا شہر ہوتا ہے، نیا پورا جو ہے سیٹ اپ ہوتا ہے، آپ کو پہلے تو انجانا ہوتا ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، میں کوئٹہ سے ہوں، اس طرح سے جو ہے میں نے کبھی جنوبی پنجاب نہیں دیکھا تھا، بلوچستان کے بھی بہت سارے ایسے علاقے تھے جس پہ میں کبھی گئی نہیں تھی۔ تو ایک تو جو سب سے بڑا گیپ تھا، کیونکہ وہ ایک تو کمیونیکیشن کا تھا کہ ہم لوگ سرائکی میں کیسے بولوں گی، بلوچی کیسے بولوں گی، سندھی کیسے بولوں گی، ایک تو لینگویجز کا ہمارے اوپر سب سے بڑا جو ہے مشکل تھی۔ دوسرا جو سب سے بڑا مشکل تھا وہ یہ تھا کہ ہر علاقہ جو ہے اتنا پانی سے گرا ہوا تھا کہ جو ہمارے لیے ٹرانسپورٹ مشکل تھی۔ ایک علاقہ ہے صحبت پور میں بلوچستان میں، انہوں نے ہمیں کہا کہ آگے ایک گاؤں ہے جہاں پہ اس ٹائم پہ 200 لوگ جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، اور ادھر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، پریگننٹ عورتیں بھی ہیں، تو ہم نے ادھر جانا ہے اور کیسے کریں گے؟ ہم پانی کے اس طرف کھڑے اور دور ہمیں نا گاؤں نظر آ رہا ہے۔ تو وہیں پہ ہمیں جو سیلاب زدگان کے ہی جو والنٹیئر مطلب جو بیچارے وہ بھی آلریڈی جو ہے اس چیز سے سفر کر رہے تھے، انہوں نے کہا میڈم آپ نا ایسا کریں، ہم چارپائی پکڑتے ہیں، آپ چارپائی پہ فلڈ ریلیف کے ساتھ بیٹھ جائے، میڈیسنز کے ساتھ، ہم پانی کے اندر جائیں گے اور آپ کو کراس کرا کے ادھر پہنچا دیں گے، آپ وہاں پہ سارا دے دیں اور اس کے بعد آپ واپس آ جائے۔
میں اس چارپائی پہ بیٹھی ہوں, مجھے سوئمنگ بھی نہیں آتی اور جو ڈر نہیں ہے لگا لائف جیکٹس بھی اس طرح نہیں تھی. پھر ڈر بالکل اس طرح سے نہیں لگا, کیونکہ میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے میری بیٹیاں نہیں ہو, آپ میرے بیٹے ہو, آپ ہمیشہ سے اتنے اسٹرانگ آپ نے ہونا ہے کہ سچویشنز آپ ٹیکل کریں. اور کیونکہ لیڈ میں کر رہی تھی تو اگر میں نہیں کرتی تو پھر کون کرتا, اگر لیڈر ہی جو ہے ڈر جاتی تو ہم پھر وہاں چلے گئے. انہوں نے چارپائی میں مجھے اٹھایا ہے, میں نے ریلیف لیا ہے. میرے ساتھ ایک اور ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر میرے دوست بڑے اچھے, وہ بھی جو ہے پانی میں چلے گئے. ہم 2 لوگ گئے ہیں اور تقریباً وہاں پہ 2 سے 3 گھنٹے ہم نے ریلیف لگایا ہے اور پھر واپسی ادھر ہی سے واپس آئے. پھر میں اس چیز نے مجھے کافی سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ 4 لوگ آلریڈی سیلاب سے زدہ ہوا ہے, پر یہ ان لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے پانی کے اندر جا رہے ہیں, اس گندے پانی کے اندر جہاں پہ اتنی بیماریاں ہیں. تو ہم باقی پورے پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے ان کی مدد کریں جو اپنی لگژریز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر عالیہ ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ہے کہ جوائننگ ہینڈز از ویری امپورٹنٹ, لیکن وہاں پر ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ جتنا کیا جائے کم ہے. ایک تو پانی کا مسئلہ, سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہونا, دوسرا ان کے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ایشوز بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز ہے کہ وہاں پر مچھروں کی وجہ سے مزید جو امراض ہیں ان کا ڈینگی, ملیریا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا اس کا پھیلنا. آپ کے نزدیک وہاں پر سب سے بڑا ایشو آپ نے کیا دیکھا؟ جب میں گئی تھی, ایک تو یہ والی جو ریلیف وغیرہ ہے یہ ہمیشہ سسٹمیٹک ہونا چاہیے. ہمارے اسٹیٹس کو انشور کرنا چاہیے, جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, کہ جب اس طرح کے ڈیزاسٹرز آئے, اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے پاکستان میں سیلاب آیا ہو, اس سے پہلے بھی جو سیلاب آئے ہوئے ہیں پاکستان میں اور اسی طرح سے ہیں, پر ہم کبھی بھی پریپیئر نہیں ہوتے. تو ایک سسٹمیٹک اسٹرکچر ہمیں ڈیزائن کرنا چاہیے پاکستان میں, اور پالیسی میکرز کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ جب بھی کبھی اس طرح کے کوئی سچویشن آئے تو ہم نے پہلے فوڈ ریلیف دینا ہے, شیلٹر ریلیف دینا ہے, ہیلتھ ریلیف دینا ہے, اور ڈسپلیسڈ کے نمبرز کی پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کہاں سے کتنا کام کرنا ہے. دوسرا جو بیماریوں کے حوالے سے جو سب سے زیادہ جو مشکلات تھی وہ یہ تھی کہ اس بار ابھی میں جو کوپ میں بھی گئی ہوں, ان کی ڈیٹا کے حساب سے پاکستان سے ملیریا آلموسٹ ختم ہوا تھا, یا تو اس طرح سے ہو رہا تھا کہ بہت کم ہو رہا تھا. پر یہ فلڈ کے بعد اور یہ جو کلائمیٹ چینج آیا ہے اس کے بعد جو ہے ملیریا اور ڈینگی کے کیسز میں ان ایریاز میں بہت زیادہ سیویئرلی جو ہے انکریز ہوا ہے. اور یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں کہ اس بہت بڑی بیماریاں ہوں جس کا علاج ہو سکے, یہ وہ بالکل پریونٹیبل اور ٹریٹیبل بیماریاں ہیں. اور ان کو جو ہے ہم بالکل اگر پراپر ہمارے پاس مینجمنٹ ہوتا, اگر ہمارے پاس سسٹمز ہوتے, اتنے سارے لوگ ملیریا جیسی بیماری سے نہیں مرتے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عالیہ حیدر, اور زبردست آپ کام کر رہی ہیں, اور ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جن حالات میں جس انفراسٹرکچر کے ساتھ اور جس تباہی والا سیلاب آیا تھا اس میں اس طرح کا کام کرنا. ہیڈس آف ٹو یو, اور زبردست آپ مستحق ہیں اس ایوارڈ کی, اور پاکستان کا بھی آپ نے نام بلند کیا. زبردست.